پیور کی ایڈوکیسی کیمپین کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے جس کا نام ہے پیریڈ اینڈ انکلوژن۔ آج میں آپ کی توجہ 4 مختلف پہلوؤں پہ کرواؤں گی۔ سب سے پہلا، کیا پیریڈز کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نارمل بایولوجیکل پروسیس نہیں ہے اور جس کے بارے میں بات کرنے میں شرم محسوس کی جانی چاہیے؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ پیریڈز ایک بہت نارمل ہیلدی بایولوجیکل پروسیس ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہر اس شخص کی لائف میں اور ہیلتھ کے لیے جو کہ ایک نارمل ہیلدی لائف گزارنا چاہتا ہے، لیکن بہت سے کلچر میں اس کو ایز اے ٹیبو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی اور اس کو ڈرٹینس سے لنک کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس اسٹگما کو توڑنا ہے کہ پیریڈز ایک نارمل ہیلدی بایولوجیکل پروسیس ہے جس کے بارے میں اوپنلی بات کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، ایک بہت کامن چیز جو ہم دیکھتے ہیں مختلف کلچرز کے اندر کہ پیریڈز کو لنک کیا جاتا ہے ویمن ہوڈ سے۔ اگر کوئی خاتون منسٹریٹ نہیں کرتی تو یا اس کے پیریڈز میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو ریئل ویمن کنسیڈر نہیں کیا جاتا، جو کہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشین ریجن کے اندر یہ پریکٹس بہت کامن ہے اور یہ اس طرح کی شیمنگ بہت زیادہ کامنلی دیکھی جاتی ہے جب بہت سے مینسٹرل ڈس آرڈرز جیسے ایمنوریا، جس میں بہت دفعہ خواتین کو کچھ عرصے کے لیے ہارمونل امبیلنس یا اسٹریس کی وجہ سے پیریڈز irregular ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کو بہت شیم اور فیئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ شاید اس سے لنکڈ ہے ان کا وومن ہوڈ یا ان کی فرٹیلٹی یا بعد میں ان کی کنسیونگ کے چیلنجز۔ اسی طرح سے جب خواتین جو کہ لیٹ 40s یا لیٹ 50s میں جاتی ہیں اور مینوپاز کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی انکلوڈ نہیں کیا جاتا ویمن ہوڈ میں، بیکاز اگر وہ اب ایک منسٹریٹ نہیں کریں گی تو شاید وہ ایک ریئل ویمن کے طور پہ نہیں ابھریں گی۔ ہمیں یہاں پہ ایک بات کو سمجھنا ہے اور اس ٹیبو کو توڑنا ہے کہ ہمیں ویمن ہوڈ کو جسٹ منسٹریشن سے ٹیگ نہیں کرنا۔ ویمن اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہے جسے کسی منسٹریشن یا کسی اور پروسیس کی ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم امبیرسمنٹ اور شرم کی وجہ سے منسٹرل پروڈکٹس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتے یا ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں جتنی فیمینلی اس طرح کی کیمپین سے، جو کہ ایز اٹ سیلف انکلوسیو نہیں ہے۔ اور آخری موسٹ امپورٹنٹ پہلو جس میں میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ منسٹریشن کو جسٹ ویمن کے ساتھ ٹیگ کیا جاتا ہے۔ بہت سے ٹرانسجینڈرز اور بائنری لوگ بھی منسٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے خالی اس کو ایک فیمینن پروسیس یا ان پروڈکٹس کو خالی فیمینن پروڈکٹس کے طور پہ لیبل کرنا از ناٹ انکلوسیو۔ تو ہمیں یہ چیز سوچنی ہوگی کہ ہمیں ایسی جگہیں، ایسے سیف اسپیسز بنانے ہوں گے جہاں پہ کوئی بھی وہ شخص جو منسٹریٹ کرتا ہے کی ایکسس ہو سیف پروڈکٹس تک اور ان کو ڈسپوز کرنے کے لیے سیف اور ان کو ڈسپوز کرنے کی سروسز تک۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں انکلوژنس کے کانسیپٹ کو اپنی سوسائٹی کے اندر نہیں لے کے آ سکتے یا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں یہ 21st سینچری ہے، دنیا چینج ہو رہی ہے، دنیا زیادہ جینڈر نیوٹرل کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں بھی ڈفرینٹ جینڈر نیوٹرل لینگویجز کا استعمال کرنا ہوگا۔ جیسے منسٹریشن کو خالی لڑکیاں، ینگ گرلز، ویمن یا ایڈولسنٹ گرلز کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ہمیں زیادہ جینڈر نیوٹرل ورڈز کا استعمال کرنا چاہیے، جیسے منسٹریٹرز اور اینی ون ہو منسٹریٹ۔ ہمیں ان ورڈز کو ریپلیس کرنا ہے زیادہ سے زیادہ منسٹرل پروڈکٹ سے یا منسٹرل ہائیجین پروڈکٹ سے یا ٹیمپوز یا ڈائریکٹ آپ اس پروڈکٹ کا نام لیں تاکہ ہر شخص جو منسٹریٹ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس پروسیس کے اندر انکلوڈڈ فیل کرے۔ ریممبر، not all women menstruate and not all people who menstruate are women. So let's talk and break the taboo to include everyone.